وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اثر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. برادران ملت، جیسا کہ آپ کے علم میں کہ میں نے موت سے متعلق اس کو عنوان بنایا موت کو، اور اس سے متعلق 6 نشستوں میں آپ سے خطاب کیا. چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات بہت آسان کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. 6 نشستیں اس کی ہو چکی اور آج انشاءاللہ تعالی سرکار کے کرم سے 7ویں نشست ہوگی. گزشتہ نشست نہیں ہو سکی، اس کی وجہ رحیم یار خان کا عظیم جلسہ میلاد شریف تھا.
کافی ساتھیوں کا اصرار کافی عرصے سے تھا کہ آپ چونکہ یہاں کبھی آئے نہیں، اس لیے یہاں کی عوام آپ کو سننا چاہتی ہے۔ تو الحمدللہ ایک دیہات میں جلسہ تھا، گویا آپ سمجھیں کہ جنگل میں منگل تھا، اور مسلمان مرد و خواتین کا ایک اجتماع تھا، اور حد نگاہ ٹھاٹے مارتا ہوا مسلمانوں کا سمندر موجود تھا۔ اس کے بعد پھر دوسرے دن جمعۃ المبارکہ تھا، جو صادق آباد جو اسے آگے ایک علاقہ ہے اس میں پڑھانا تھا۔ اس وجہ سے گزشتہ نشست میں نہ آ سکا، اور ایک جمعہ غائب ہوا تو کئی لوگ کم ہو گئے، لیکن انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ وہ سب بھی آ جائیں گے۔ ہم اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے کرم فرمائے، بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ صلی اللہ علی النبی الأمی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذہن کو حاضر رکھیے گا، کھلے دل کھلے کانوں سے گفتگو سماعت فرمائیے گا، تو انشاءاللہ تعالی آپ یہاں سے کچھ لے کے اٹھیں گے۔ آخری نشست جو ہوئی اس کی چند باتیں دہراتا ہوا آج کی گفتگو کی طرف آتا ہوں کہ اس نشست میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب بندے کی موت کا وقت آ جائے تو اسے رحمت الہی سے مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھے اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ جو جیسا ظن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں ویسا ہی فیصلہ فرماتا ہے۔ اور اس سے متعلق کئی باتیں میں نے گوش گزار کی تھی۔ ایک آخری بات میں دوہرا دیتا ہوں کہ اس نشست میں نے کہا تھا کہ کسی مسلمان کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں بخشے گا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ کہنے سے شریعت اسلامیہ منع کرتی ہے۔ مسلمان ہے، کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بدکار اور سیاکار کیوں نہ ہو۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بخشنا اللہ کا کام ہے، مولویوں کا کام نہیں ہے۔ تو کسی مسلمان کے بارے میں یہ الفاظ کہنا کہ اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا، اس سے شریعت سے منع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے، فضل سے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو گزشتہ نشست میں اس پر میں نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور 6 نشستوں میں جو گفتگو ہوئی ہے الحمدللہ اس کی سی ڈی اس وقت مکتب پر موجود ہے، آپ نماز کے بعد وہاں سے مناسب قیمت پر حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی نشست کی طرف ہم آتے ہیں، اور یہاں سے میں شروع کرتا ہوں کہ فقہ کرام فرماتے ہیں کہ جب انسان فوت ہو جائے، جب ہم سب کو یقین ہو جائے کہ اس بندے کا انتقال ہو گیا، اب اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے اس کا منہ آپ دیکھیں کہ کھلا رہ جاتا ہے، اس کی آنکھیں آپ دیکھیں کہ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، کھلی رہ جاتی ہیں۔ اور یہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ آنکھیں کیوں کھلی رہتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ یہاں پر صرف اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ جب مرنے والا مر گیا
تو اب ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ فقہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں اور اس کا منہ بھی بند کر دیا جائے۔ عموماً آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ یہاں سے ایک پٹی باندھ دیتے ہیں اور اوپر جو ہے وہ گانٹھ لگا دیتے ہیں۔ تو بندے کا منہ بھی بند کر دیا جائے، بندے کی آنکھیں بھی بند کر دی جائے، کیونکہ منہ اور آنکھوں کا کھلا رہنا یہ انسان کے چہرے کو بدصورت بناتا ہے۔ تو اب اگر آپ آنکھیں بند کر دیں گے، اس کا منہ بند کر دیں گے، تو دیکھنے والے لوگ یہی کہیں گے کہ دیکھو کہ یہ بندہ سو رہا، دیکھنے والوں کو وہ بھلا لگے گا۔ تو فقہ کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے یہ دو کام کرنے چاہیے۔ اس کے بعد ہم کیا کریں؟ تو در مختار میں اس بات کو بالکل واضح کیا گیا، فقہ کی مشہور کتاب ہے اور اکثر بلکہ تقریباً سارے مفتیان کرام اسی کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ در مختار میں یہ بات موجود ہے کہ جب بندہ مر جائے تو اب آپ اس کے پاس کیا پڑھیں؟ فرماتے ہیں کہ آنکھیں اور بند کرنے والا مسلمان اس کے پاس پڑھے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک واجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ۔ اے اللہ، یعنی یوں پڑھے، اس کا ترجمہ آسان یوں ہے کہ اللہ کے نام سے اور حضور کے دین پر، اے اللہ تو اس کے معاملے کو اس پر آسان فرما، اور اس کے بعد پیش آنے والے معاملے کو اس پر آسان فرما، اور اس کو اپنے دیدار مبارکہ سے فیضیاب فرما، اور اس کی آخرت کو اس کی دنیا سے بہتر فرما دے۔ تو جتنی بھی نماز جنازہ کی کتابیں ہیں یا نماز کی کتاب ہے جہاں جنازے کا بیان ہے وہاں پر یہ دعا آپ کو ضرور ملے گی۔ تو میں ہر مسلمان سے کہوں گا کہ اس کتاب کو آپ اپنے پاس ضرور رکھیں اور یہ دعا جو ہے وہ ضرور پڑھنے کی کوشش کریں، ہو سکے تو آپ اس دعا کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو سلمہ کے پاس، یہ بڑے مشہور صحابی رسول ہیں، ان کے پاس مرض موت میں تشریف لائے۔ تو جب ان کی آنکھیں پھٹنے لگیں، یعنی آنکھیں کھلی رہ گئیں، بالکل کھل گئیں، تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بند فرما دیا۔ یعنی جب ان کا وصال ہوا تو حضور کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، تو سرکار نے ان کی آنکھوں کو بند فرما دیا۔ تو گھر والے چیخنے لگے، آپ نے ان کو خاموش کر دیا اور فرمایا کہ جب روح نکلتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ یعنی یہ جو مرنے والے کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی بندے کے جسم سے روح نکلتی ہے تو نگاہ روح کا پیچھا کرنے لگ جاتی ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ نگاہ جو ہے وہ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ جب کوئی شخص مرتا ہے تو ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ یہ باتیں ذہن میں رکھنے کی ہیں، اور آج کی نشست کی یہ باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور زیادہ تر فوکس اس بات پر ہی ہے کہ لوگ جو جزا و فضا کرتے ہیں، ہائے وائے کے الفاظ جو اپنی زبان سے نکالتے ہیں، بعض لوگ اپنے چہروں کو پیٹتے ہیں، اور دور جاہلیت میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ اپنے بالوں کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ وہ ساری باتیں آج کی گفتگو کا میری محور ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھوں کو بند فرما دیا تو گھر والے چیخنے لگے۔ حضور نے ان کو خاموش فرما دیا اور فرمایا کہ جب روح نکلتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ جب کوئی شخص مرتا ہے تو ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اور گھر والے جو کچھ کہتے ہیں وہ اس پر آمین کہتے ہیں۔ سن لیجئے بات کہ اس وقت اول فول الفاظ بندہ اپنی زبان سے نہ نکالے، بلکہ اس وقت یہ کہے کہ اے اللہ اس میت کی مغفرت فرما، مولا اس کے گناہوں کو معاف فرما، مولا اس کی بدکاریوں کو معاف فرما،
مولا اس نے جو ظاہر و باطن میں گناہ کیے سارے گناہوں کو معاف فرما، تو دیکھیے فائدہ یہ ہوگا کہ دعا آپ کر رہے ہوں گے اور آپ کی دعا پر فرشتے آمین کہہ رہے ہوں گے۔ تو دیکھیے کتنی اہمیت کی بات، اس طرف حضور نے ہماری توجہ دلائی۔ حضور نے فرمایا جب روح نکلتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے، جب کوئی شخص مرتا ہے تو ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور گھر والے جو کچھ کہتے ہیں وہ اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ، ابو سلمہ کو ہدایت یافتہ لوگوں کے درجے میں پہنچا، ان کے پسماندگان میں ان کا جانشین مقرر فرما، اور ہماری اور ان کی قیامت کے دن مغفرت فرما۔ دیکھیے سرکار خود اپنی مغفرت کی دعا مانگ رہے، اور دعا کو کتنا وسیع کیا سرکار نے کہ ان کی اور ہماری مغفرت فرما۔ تو یہ باتیں آگے بھی آئیں گی، لیکن یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ دعا کو وسعت دینی چاہیے۔ عموماً ہم سب کا مشاہدہ ہے، بلکہ ہم سب کرتے یہی ہیں، اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، میری بیوی کے گناہ کو معاف فرما دے، میرے والد کے گناہ کو معاف فرما دے، میری والدہ، یہی کہتے ہیں۔ دعا کو آپ وسعت دیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے جو ہے بہن بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ تو گناہ کو جو یہ دعا کو جو ہے آپ وسعت دینے کی کوشش کریں، جیسا کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر وسعت دی۔ اور دوسری بات کہ سرکار خود اپنی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ آج عموماً ہوتا یہ ہے کہ کسی پیر صاحب کے پاس اب چلے جائیں، یا کسی پیر صاحب کا وصال ہو گیا، آپ اس کی مغفرت کی اگر دعا کریں تو مریدین میں نے دیکھا کہ بھڑکنے لگ جاتے ہیں، صاحب ہمارے پیر صاحب تو بخشے ہوئے تھے، ہمارے پیر صاحب نے تو زندگی میں کوئی بھی گناہ نہیں کیا۔ کیا تمہارے پیر صاحب سرکار سے بڑے تھے؟ سرکار کریم علیہ السلام جب خود دعا کر رہے ہیں اپنے لیے، تو اگر ہم کسی پیر کی مغفرت کی دعا کریں، کسی اللہ والے کی مغفرت کی دعا کریں، تو اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ تو یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے پیر اس دنیا سے چلے گئے، آپ ان کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے کوئی لڑائی جھگڑے کی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے، کہ حضور کریم علیہ السلام نے خود اپنے لیے بھی دعا فرمائی۔ حاکم نے حضرت شداد بن اوس سے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مرنے لگے تو اس کی آنکھیں بند کر دو۔ یہ 2-4 جگہ پر یہ بات آئے گی۔ جب کوئی مرنے لگے تو اس کی آنکھ بند کر دو، کہ جب روح نکلتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے، اور فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں، تو جو اہل خانہ کہتے ہیں فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ گویا سرکار نے مختلف نشستوں میں اپنے غلاموں کی سرکار کیونکہ تربیت فرمایا کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ اس نشست میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو، اس میں کم ہو، تو سرکار کریم علیہ السلام بار بار جو ہے یہ الفاظ استعمال فرما رہے ہیں اور اس کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ بائقی نے شعب الایمان میں اور ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت مجاہد سے روایت کی۔ یہ میں حوالے اس لیے دیتا ہوں تاکہ گفتگو جو ہے وہ بالکل مضبوط ہو جائے، کہ جو سننے والے ہیں، جو شوق رکھنے والے ہیں، اور جو مخالفین ہیں، اگر وہ حوالے تلاش کرنا چاہیں تو میں بالکل حوالے کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ حوالہ جات بڑی آسانی کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ بائقی نے شعب الایمان میں اور ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت مجاہد سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب یہ بڑی شاندار بات ہے، مجھ سمیت ہم سب جتنے ہیں کسی کی توجہ اس طرف نہیں ہے، اور ہم سب کے سب اس بات کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن دیکھیے 2 روایتیں ہیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں کتنا نور ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ مجھ سے حضرت عباس نے فرمایا کہ دیکھو بغیر وضو ہرگز نہیں سونا۔ حضرت عباس نے مجھ سے فرمایا دیکھو بغیر وضو ہرگز نہیں سونا، جب بھی سونے لگو تو پہلے وضو کر لو۔ بتائیے ہم سب کی توجہ ہے اس پر؟ کیا ہم سب وضو کر کے سوتے ہیں؟ نہیں، معمولی سمجھتے ہیں ہم۔ دیکھو بغیر وضو ہرگز نہ سونا، کیونکہ روح کو جس حالت میں قبض کیا جاتا ہے اسی حالت میں روح کو رکھا جاتا ہے۔ روح جس حالت میں قبض کی جائے گی اسی حالت میں رکھی جائے گی۔
تو اگر ہم وضو کر کے سوئیں گے اور ہماری موت آ گئی تو روح ہماری وضو کی حالت میں نکلے گی تو اسی حالت میں جو ہے اسے رکھا جائے گا۔ اچھا، اب ایک بڑی شاندار بات، میں نہیں کہوں گا، آپ خود آپ کے دل سے نکلے گی صدا سبحان اللہ۔ آپ سنیے بڑی شاندار بات، طبرانی نے حضرت انس سے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص کی روح ملک الموت نے عالم دنیا میں بحالت وضو قبض کی، وہ قیامت میں شہادت کا مرتبہ پائے گا۔ غور فرمائیے، آپ سو گئے اور آپ کی روح فرشتے نے قبض کی تو اب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت شہادت کا بلند مرتبہ عطا فرمائے۔ کوئی آپ کا معاملہ جو ہے وہ شہیدوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ دیکھیے بظاہر تھوڑا وقت لگتا ہے اس میں، اور شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ کیا ضرورت ہے وضو کرنے کی، تم سو گے تو ویسے ہی وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جو شریعت اسلامی ہمیں تعلیم دے رہی ہے، ہمیں شیطان کی باتوں کو بالکل رد کر دینا چاہیے، اور حضور اور ان کے صحابہ نے جو فرمایا اس پر جو ہے ہمیں سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ اب فوت ہونے پر فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کے تمام اعضاء کو سیدھا کر دیا جائے۔ جب آپ دیکھیں کہ کوئی مسلمان مر گیا، اس کے تمام اعضاء کو سیدھا کر دیا جائے، اور اس کے پیٹ پر کوئی بھاری چیز، اتنی بھی بھاری نہیں، آپ مناسب جو وزن سمجھتے ہو وہ اس کے پیٹ پر جو ہے وہ رکھ دی جائے، تاکہ اس کا پیٹ نہ سوجے، پھولے نہیں۔ عموماً آپ دیکھے ہوں گے جب بندہ مرتا ہے تو اس کا پیٹ جو ہے، چہرہ بھی یہ پھولنے لگ جاتا ہے، پیٹ پھولنے لگ جاتا ہے، وہ پھولے نہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے پاس خوشبو وغیرہ سلگا دی جائے، لوبان ہے، عود ہے، جو خوشبو جلائی جاتی ہے جلائی جائے۔ قرب و جوار کے لوگوں کو اس کی موت کی اطلاع دی جائے۔ اگر فوت ہونے والا عالم ہے، نیک بزرگ ہو، تو بازاروں میں اور ارد گرد جہاں تک ممکن ہو اعلان کرایا جائے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے جنازے میں شریک ہو کر سعادت حاصل کریں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کہا گیا کہ جس کا جنازہ پڑھنے میں 40 آدمی شامل ہو جائیں تو اس میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میت نمازیوں سے فائدہ اٹھاتی ہے، زندوں سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندے میت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یعنی میت جو ہے وہ اللہ کے ولی کی ہے، میت اگر کسی عالم کی ہے تو آپ اگر اس کا جنازہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو خدا کے لیے اس کو معمولی مت سمجھیے گا۔ جب آپ کو کہیں اس کی خبر ہو کہ کسی سنی عالم دین کا انتقال ہو گیا یا کسی سنی مسلمان کا انتقال ہو گیا ہے، ضرور جائیے اور جنازے میں شرکت کر کے فائدہ ضرور اٹھائیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حیض و نفاس والی عورتیں جو مخصوص ایام ہیں وہ اس کے قریب سے بالکل ہٹ جائیں۔ اسی طرح جنبی شخص، یعنی جس پہ غسل فرض ہو چکا ہے، احتلام ہو گیا اور ابھی تک یہ غسل نہیں کر رہا، یا اس نے ہم بستری کی اور غسل واجب ہو گیا ابھی تک یہ غسل نہیں کر رہا، وہ بھی جو ہے وہ اس کے پاس سے بالکل جو ہے وہ دور ہو جائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ہاتھ پاؤں دونوں کے انگوٹھوں کو آپس میں باندھ دیں تاکہ ٹانگیں نہ کھلیں۔ ہاتھ، بازو، ٹانگیں، پاؤں سیدھی کر دیں، پاؤں کے دونوں انگوٹھوں کو، فرماتے پاؤں کے دونوں انگوٹھوں کو آپس میں باندھ دیں تاکہ ٹانگیں نہ کھلے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ روایت ہے کہ اس کے انگوٹھوں کو جو ہے وہ باندھ دیا جاتا ہے تاکہ ٹانگیں نہ کھلیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ گلے میں اگر اس کے تعویذ ہے اسے اتار دیا جائے، اس نے انگوٹھی پہنی ہے اسے اتار دی جائے۔ اگر میت خاتون کی ہو تو اس نے جو زیور یا چوڑیاں پہن رکھی ہو انہیں بھی اتار ڈالے۔ فرماتے اگر اتارو گے نہیں تو ہوگا کیا؟ فرماتے پھر جب جسم سخت ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر اس کے ہاتھوں سے چوڑی اتارنا یہ مشکل ہو جائے گا، انگوٹھی نکالنا یہ مشکل ہو جائے گا، اتار ڈالیں، ورنہ جسم سخت ہونے پر اتارنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا کیا جائے؟ فقہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب انسان کی وفات ہو جائے تو اسے کسی کپڑے سے ڈھانپ دیا جائے۔ چہرہ اس کا کھلا رکھنا بے فائدہ ہے،
اور ڈھانپ دینے میں سنت بھی پوری ہوتی ہے، یعنی یہ ڈھانپنا یہ سنت سے پوری ہوگی۔ وہ میں حدیث آپ کو سناتا ہوں، بخاری شریف میں بھی ہے، کتاب الجنائز میں، کتاب الجہاد، اور سنن نسائی کتاب الجنائز، یہ تقریباً ساری کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کی میت کو احد کے دن لایا گیا، جبکہ کافروں نے ان کے اعضاء کاٹ دیے تھے۔ یہ کافر کرتے کیا تھے کہ جب کسی مسلمان، اور مسلمان وہ کہ جس کا نام ہو، ایک روب و دبدبہ ہو، جیسے کہ حضرت امیر حمزہ تھے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا گیا، لیکن جس نے کیا بعد میں اس نے جو ہے وہ اسلام بھی قبول کیا۔ تو یہ کرتے یہ تھے کہ گردن کاٹ دیتے تھے، ہاتھ کاٹ دیتے تھے، انگلیاں کاٹ دیتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ کے ساتھ تو ایسا ہوا، ان کا سینہ چیرا گیا اور ان کا دل نکال کر کے چبایا گیا، ایسا ہوا۔ وہ سفاکیت تھی، یعنی اس دور میں جو کام کافر کر رہے تھے، آج اس دور کے اندر کلمہ پڑھنے والے وہ کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے اخبارات ہیں، میڈیا آپ کے سامنے ہے کہ کیا کیا نہیں کیا جاتا۔ بھائی تم نے بندے کو مار دیا، چلو بندہ مر گیا، لیکن اس کے ساتھ اب اس کو کچھ بھی کرو کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی، اس کی روح تو جسم سے پرواز کر گیا، تم کچھ بھی کرو، گردن کاٹ دو، تم اس کی ناک کاٹ دو، کان کاٹ دو، اب تو اس سے کچھ ہونا نہیں ہے، مگر یہ چیز انسانیت کے خلاف ہے۔ تو یہ کام پرانے دور میں وہ سخت جو ہے وہ کافر کیا کرتے تھے کہ مارنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد گردن کاٹ دیتے تھے، انگلیاں کاٹ دیتے تھے، آنکھیں نکال دیتے تھے، دل نکال کر کے جو ہے وہ چباتے تھے۔ تو فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ کہ میرے والد کی میت کو احد کے دن لایا گیا، جبکہ کافروں نے ان کے اعضاء کاٹ دیے تھے۔ آپ کی میت حضور کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں اس حال میں رکھی گئی کہ میت کو ایک کپڑے سے لپیٹ دیا گیا تھا، میں نے اسے کھولنا چاہا۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے اسے کھولنا چاہا، ان کے شہزادے تھے، میں نے کھولنا چاہا تو لوگوں نے مجھے منع کر دیا۔ اس کے بعد حضور کریم علیہ السلام نے جنازہ اٹھانے کا حکم فرمایا۔ جب ان کا جنازہ اٹھا، ایک عورت کے رونے کی آواز سنائی تھی۔ حضور کریم علیہ السلام نے دریافت فرمایا یہ کون ہے، یہ کس کی آواز، یہ کون رو رہا؟ لوگوں نے بتایا یہ عمر کی بیٹی یا بہن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں روتی ہو؟ حضور نے فرمایا تم کیوں روتی ہو؟ اس میت کی عظمت کا اندازہ لگانا چاہتی ہو وہ، یا حضور فرما رہے ہیں کہ اس مرنے والے کی عظمت کیا ہے؟ اس کی عظمت تو یہ ہے کہ جنازہ اٹھایا جانے تک فرشتے اس پر اپنے پروں سے سایہ کیے رہیں گے۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا تم روتی کیوں؟ یعنی جو چیز حضور دیکھتے ہیں وہ ایک عام بندے کو تو نظر نہیں آتی۔ سرکار کریم علیہ السلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ فرشتے آ گئے ہیں اور فرشتے جو ہے ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ صحابہ کرام کے ساتھ معاملات رہے، صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے اس طریقے کے معاملات رہے، اور فرشتے آ گئے، ہجوم لگ گیا فرشتوں کا، اپنے پروں سے جو ہے وہ فرشتے ان پر سایہ کیے رہے۔ یہ معاملہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوا۔ چنانچہ اس کے بعد فقہاء کرام فرماتے ہیں اب یہ معاملہ ہو گیا، مرنے والا مر گیا، آپ نے آنکھیں بھی بند کر دی، منہ بھی بند کر دیا، پاؤں بھی اس کے سیدھے کر دیے، انگوٹھے باندھ دیے گئے، اور جو ہے اس پر چادر بھی ڈال دی گئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ وقت بڑا نازک وقت ہوتا ہے، اس وقت میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فرماتے ہیں اس موقع پر خلاف شرع کوئی الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالو، چلائے نہیں، بین اور ماتم نہ کریں، دیواروں سے سروں کو نہ ٹکرائیں، بال نہ کھولیں۔ عموماً جو عورتیں ہوتی ہیں اپنے بالوں کو بکھیر دیتی ہیں، اول پول الفاظ بکنے لگ جاتی ہیں، کیونکہ یہ کیسٹ بھی ٹیپ ہو رہی ہے، ہر شخص اسے سنے گا، میری مائیں بہنیں بھی اسے سنیں گی، تو یقیناً ان کو بھی جو ہے اس سے کچھ روشنی ملے گی۔ فرماتے نہیں، دیواروں سے بال نہ ٹکرائیں، دیواروں سے سر نہ ٹکرائیں، بال نہ کھولیں، سینہ نہ پیٹیں،
بلکہ میت کے لیے استغفار کریں اور اس کی آنے والی منزلوں کی آسانی کے لیے اس کے لیے دعا کریں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، فرماتے اس طریقے سے جو ہے آپ معاملات کریں. اور اس کے بعد حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی. یعنی کیا بات ارشاد فرمائی؟ اب یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو مصیبت پہنچے تو کیا کرے؟ فرماتے وہ یوں کہے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنی مصیبت لاتا ہوں، تو مجھے اس پر ثواب عطا فرما اور اس سے اچھا بدلہ تو مجھے عطا فرما. فقہاء کرام فرماتے اول فول الفاظ نہ بکے، بلکہ سرکار نے جو ارشاد فرمایا اس بات پر جو ہے وہ عمل کرے. اس کے بعد فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ میت کی تدفین میں جلدی کی جائے، تاخیر نہ کریں، جلدی کریں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ آپ حضرت طلحہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور واپس جاتے ہوئے طلحہ کی وفات کا وقت اب قریب ہے، یعنی حضور تشریف لائے اور ملاحظہ فرما لیا کہ اب ان کی وفات کا قریب ہے، وفات کا وقت قریب ہے. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ فوت ہو جائیں تو مجھے اطلاع کرنا تاکہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھ سکوں، اور ان کے کفن و دفن کی تیاری جلدی کرنا، اس لیے کہ کسی مسلمان کی لاش کو اس کے گھر والوں کے پاس زیادہ دیر رکھنا مناسب نہیں ہے. تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی، جلدی جو ہے وہ تیاری کی جائے اور اسے فوراً جو ہے وہ قبرستان کی طرف پہنچایا جائے. یہاں پر ایک بڑے نقطے کی بات جو اس کو ذرا دھیان دینے کی کوشش کریں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، فتاوی شامی میں علامہ شامی نے اس کو لکھا کہ انسان سکتے وغیرہ کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے یا اس طرح بے ہوش ہو جاتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص فوت ہو چکا، اس پہ سکتے کی حالت ہے. آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے عموماً بندے کو غسل دے رہے تھے، اٹھ کے کھڑا ہو گئے، بندے کو دفنایا قبر میں رکھا وہ کھڑا ہو گیا. اب اس موقع پر کوئی کھڑا ہو جائے تو سارے کے سارے بھاگ جاتے ہیں، یہ کیا عجیب معاملہ ہو گیا. تو ہوتا یہی ہے، اگر اس پہ سکتے کی کیفیت ہے آپ نے اس کو مردہ سمجھ کے دفنانے کی کوشش کی یا غسل دینے کی کوشش، اگر وہ بے ہوش ہو گیا آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، آپ سمجھے کہ یہ مر گیا اور آپ غسل دے رہے ہیں، بندہ جو ہے وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا. فقہاء کرام فرماتے ہیں تاخیر کی جائے، اتنی تاخیر کی جائے کہ جس سے اس کی موت کا یقین ہو جائے. اور ہم تو چونکہ شہر میں رہتے ہیں اس لیے ہمارے لیے تو یہ بات بڑی آسان ہے، ہم ڈاکٹر وغیرہ کو بلا کے اور ہارٹ بیٹ اور وہ سب کا سب چیک کر لیتے ہیں، لیکن گاؤں دیہات کے اندر ایسا ممکن نہیں ہے. آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بے شک جدید ترقی کا دور ہے لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مر گیا، اور جو میں واقعات بتا رہا ہوں کہ غسل دیتے ہوئے کھڑا ہو گیا، دفناتے ہوئے کھڑا ہو گیا، یہ ساری باتیں گاؤں دیہات کی. شہر میں جو ہے وہ عموماً ایسے معاملات نہیں ہوتے. تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ بالکل تسلی کر لیں آپ کہ واقعتاً اس بندے کی روح جسم سے پرواز کر گئی ہے، ڈاکٹر وغیرہ کو بلا کے چیک کر کے اور اس کے بعد یہ معاملات کیا جائے. اچھا اب کیا کریں ہم جو زندہ لوگ ہیں، ہمیں جب خبر ملے کہ فلانے کا انتقال ہو گیا، اس کی موت ہو گئی، ہم کیا کہیں مسلمان؟ اب اسلام نے یہاں پر بھی ہماری رہنمائی کی اور بڑی شاندار بات ارشاد فرمائی. کیا ارشاد فرمائی؟ فرمایا جب مسلمان کو کسی مسلمان کے موت کی خبر ملے تو وہ فوراً کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ الفاظ پڑھے. فرماتے ہیں کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون یہ ضرور پڑھنا چاہیے. صرف موت کی خبر سنتے نہیں، کوئی بھی مصیبت آپ کے پر آ جائے، چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون آپ پڑھیں. چنانچہ آپ سنیے، آپ حیران ہوں گے. سرکار کریم علیہ السلام چراغ گل ہونے پر، یعنی چراغ جل رہا اور بجھ جائے تو سرکار کریم علیہ السلام انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے. یعنی اگر آج کے دور میں لائٹ چلی جائے تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے.
हुजूर करीम अलैहिस्सलाम इसे पढ़ते। और सुनिए, नाले ने मुबारक का तस्मा टूट जाने पर भी सरकार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते। यानी जूते का जो तस्मा होता है ये हमारे लिए तो जूता है, लेकिन सरकार के लिए हम नाले ने पाक कहते हैं। हम अपने सर के बाल को तो बाल कहते हैं, लेकिन सरकार के बालों को हम मुंह मुबारक कहते हैं, क्योंकि हम अदब वाले लोग हैं। तो ये बातें ज़हन में रखने की। तस्मा भी अगर टूट जाए, डोरी भी अगर टूट जाए, तो उस पर भी सरकार जो है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते। और हाथ में अगर फांस लग जाती, वो तो बांस और लकड़ी का दौर था ना, और होता है आप बांस उठाएं तो बाद मर्तबा फांस लग जाती है, उसका बारीक सा हिस्सा जो है वो खाल में घुस जाता है। तो सरकार इस पर भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते थे और फरमाते थे कि ये भी मुसीबत है। अब ये बड़ी अहम बात है, मैं इस पर गुफ्तगू करूंगा थोड़ी सी। सरकार फरमाते ये भी मुसीबत है। आज आपके दौर में आपके दिमाग में सवाल आया होगा, साहब चिराग का बुझ जाना ये तो छोटी मुसीबत है, जूते का फीता टूट जाना ये तो छोटी मुसीबत है, हाथ में फांस का चुभ जाना ये तो छोटी मुसीबत है, क्या इस पर भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े? सरकार पढ़ते थे, मैंने आपको बताया। अब सहाबाए किराम ने भी यही सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो मामूली बातें हैं। अब हुजूर ने जो बात इरशाद फरमाई ना, वो बड़ी शानदार बात सुनिए। सरकार ने इरशाद फरमाया, कभी मामूली बात भी बड़ी हो जाती है, कभी मामूली बात भी बड़ी हो जाती है। सुनाचे मैं आपको बताता हूं, मेरा एक साथी था, रमजान शरीफ में नमाज के लिए जा रहा था, रास्ते में छोटे से पत्थर से ठोकर लगी। हम अहमियत नहीं देते ना, ठोकर लगी साहब, चले गया, थोड़ा सा खून निकला, पट्टी करी या सनी पिलास उस पर लगा लिया, चले गए, तवज्जो उस पर नहीं दी। क्या हुआ, एक बीमारी इससे पैदा होती है, आप साइंस का मुताला करें, डॉक्टरी का मुताला करें, जिसे टेटनस कहा जाता है। इस बीमारी में होता क्या है, इस बीमारी में होता यह है कि आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म में पीप भरना शुरू हो जाता है, और फिर 2-3 दिन के बाद चक्कर आते हैं और बंदा गिर जाता है। आप उसे हॉस्पिटल लेके जाएं तो ज्यादा अरसे वो जिंदा नहीं रह सकता। उसके साथ भी ऐसा ही मामला हुआ, उसको उठाया, 2-3 दिन के बाद चक्कर आए, गिरा, उसको उठा करके लेके गए। तो पहले ही जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है, इसमें एक आइसोलेशन वार्ड कायम था टेटनस के लिए। आपको सुन के हैरतनाक बात बता रहा हूं, पूरी कराची के अंदर टेटनस का उस वक्त सिर्फ एक वार्ड था जो सिविल हॉस्पिटल में था। अब पता नहीं कि हो या ना हो, कहां खुल गए हो ये वार्ड, टेटनस का वार्ड था, पूरे जिस्म में उसके वाक़ियतन पीप फैलना शुरू हो गया था। तो उस वक्त सरकार की ये बात मुझे याद आई कि सरकार ने इरशाद फरमाया, जब सहाबा किराम ने अर्ज की ये तो मामूली बातें हैं, फरमाया कभी मामूली बात भी बड़ी हो जाती है। तो छोटी सी भी तकलीफ पहुंचे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जरूर पढ़ो। और आज के दौर में कि जिस दौर में हम जी रहे हैं, उस तकलीफ को इग्नोर ना करो कि आंख में तकलीफ हो जाए मामूली सी, आप उस पर तवज्जो ना दें, ऐसा नहीं है। खुदा के लिए उस पर तवज्जो दो। किसी जगह पर कोई बीमारी मामूली सा कोई थोड़ा निकल आया, खुदा के लिए उस पर तवज्जो दो, उसको छोड़ने की कोशिश ना करो, क्योंकि आज के दौर के अंदर बीमारियों से हम सबको चारों तरफ से घेर लिया है। तो अगर आप उस पर तवज्जो देंगे, हो सकता है कि बर वक्त इलाज हो जाए और आपकी जान बच जाए। वरना तो याद रखिए कि ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए कि बंदा बहुत जल्दी जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। अच्छा, अब इस पर गुफ्तगू की, बड़ी शानदार गुफ्तगू की अहले इल्म ने, सुनिए जरा और आपका ईमान ताजा होगा। फरमाते हैं कि ये जो दुनिया में मुसीबतें आती हैं, अब इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, जो हम इन्ना लिल्लाह पढ़ते हैं उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फरमाते हैं कि जब बंदा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है कि बेशक हम अल्लाह के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें लौट करके जाना है, तो फरमाते दुनिया मुसीबतों की जगह है, यहां आराम की तलब बेकार है। और ये जो दुनिया में हम पर मुसीबतें आती हैं, फरमाते इसमें बेशुमार फायदे हैं। जो दुनिया में हम पे मुसीबतें आती हैं, इसमें बेशुमार फायदे हैं। आप कहेंगे शाह साहब मुसीबत आ गई तो इसमें फायदा क्या है? सुनिए आप फायदे क्या हैं।
فرماتے ہیں اگر یہ مصیبتیں نہ ہوں تو انسان خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ مجھے بتائیے، ہماری تو یہ نیچر ہو چکی نا کہ جب تک ہم پر مصیبت نہ آئے ہم نے مسجد نہیں جانا، جب تک ہمارا کوئی اسپتال میں سگا داخل نہ ہو جائے ہم نے دعا کے لیے جو ہے ہاتھ نہیں اٹھانے، ہم نے قرآن کی تلاوت نہیں کرنی۔ اور پھر آپ دیکھیں جب لوگوں پہ مصیبت آتی ہے کیسے دوڑتے ہیں مساجد کی طرف۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے زمین ہلی تھی نا، یہ قیامت تو چھو کے گزر گئی۔ یہ اللہ کا کرم ہے، بڑے بڑے اخبارات نے لکھا کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی طاقت نے کراچی کو تھام لیا۔ بڑے بڑے اخبارات نے لکھا کہ کراچی کو تھام لیا تھا، ورنہ جتنی تیزی سے یہ زلزلہ آیا یہ تو تباہ ہو جاتا۔ تو ہم لوگ اور آپ کہیں کے بھی نہیں رہتے، سب کے سب جو ہے وہ موت کی وادی میں پہنچ جاتے، لیکن اللہ کا کرم ہوا تو تھوڑی سی زمین ہلی، میں سمجھا تھا چلو لوگ اب داڑھی رکھ لیں گے، سارے بازاروں سے تسبیحیں ختم ہو جائیں گی، ٹوپیاں ختم ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم وہ زلزلے کو بس ایک معمولی کھیل سمجھا، موبائل میں خاص کھیل کر کے ہم نے اڑا دیا، ہم سمجھے شاید اب یہ دوبارہ نہیں ہوگا، اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھو کہ کسی دن اگر آ گیا اور یہ زمین تھوڑی دیر کے لیے ہلا دی گئی، خدا کی قسم سب کچھ ختم ہو جائے، تو اس کو وارننگ سمجھو اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرو، ایک اچھی زندگی اپنی گزارنے کی کوشش کرو۔ میں پھر کہتا ہوں اپنے چہروں کو داڑھیوں سے سجاؤ، اپنے سروں کو اماموں سے سجاؤ اور آؤ مساجد کے اندر عبادت کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرو کہ موت آ جائے تو کم از کم ہم اچھی حالت میں تو اس دنیا سے جائیں، ایسا کرنے کی جو ہے آپ کوشش کرو۔ تو فرماتے ہیں اگر مصیبتیں نہ ہوں تو انسان خدائی کا دعویٰ کر دے۔ فرماتے ہیں دیکھو فرعون جب راحت میں تھا اس نے دعوی خدائی کیا، اور جب دریا کی مصیبت دیکھی تو کہنے لگا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ تو فرماتے مصیبت اس وجہ سے بھی آتی ہے، اگر مصیبت نہ آئے تو خدا کو کون یاد کرے گا؟ مجھے بتائیے، کچھ اللہ والے لوگ ہوں گے جو خدا کو یاد کریں گے؟ ورنہ ہم اور آپ تو مصیبت پڑتی ہے تب خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مصیبت جو آتی ہے اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس میں کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جاتی ہے کہ کون نفس کا پجاری ہے اور کون رب کی عبادت کرنے والا ہے، پتہ چل جاتا ہے اس وقت۔ تو جو رب کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ کی مرضی پر راضی رہتا ہے، ہر حال میں وہ راضی رہتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں صوفیہ کرام کہ بغیر بھٹی کے آنکھ اور کاریگر کے ہتھوڑے کے نہ تو میلا لوہا صاف ہو سکتا ہے، نہ سونا سج دھج کے محبوب کے گلے کے آنے کے قابل بنتا ہے۔ اگرچہ سونا خود قیمتی ہے، ریشمی کپڑا خود نفیس ہے، مگر ان دونوں کو محبوب کا وصال کب نصیب ہوتا ہے؟ جب سونا سونار کی بھٹی سے گزرتا ہے، ریشمی کپڑا درزی کی مشین کے نیچے سے گزرتا ہے، تکالیف برداشت کرتا ہے۔ فرماتے ایسے ہی گناہگار کی صفائی اور نیکوکار کی رب تعالیٰ تک رسائی بغیر مصائب کے ناممکن ہے، بغیر مصیبت کے جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا مصیبت بقدر رتبہ ہوتی ہے، جیسا بندے کا اللہ کی بارگاہ میں رتبہ ہوتا ہے ویسے اس پہ مصیبت آتی ہے۔ اور یاد رکھو کہ حضور نے فرمایا کہ جتنا میں اللہ کے راستے میں ستایا گیا کوئی نبی اور رسول نہیں ستایا گیا، کوئی نہیں ستایا گیا۔ تو جو اللہ کا جتنا محبوب ہوتا ہے اس کا امتحان بھی پھر ویسا ہی ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اس کا مقام کیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں چوتھا فائدہ یہ ہے کہ مصیبتوں کی برکت سے دنیا سے دل اکتا جاتا ہے، سرد ہو جاتا ہے، اور آخرت کی خواہش اور رب کی طلب اور جنت کی قدر زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کسی پر اگر بار بار مصیبتیں آئیں، آپ اس کا حال دیکھیں تو دنیا کی قدر اس کے سامنے سے ختم ہو جاتا ہے، یہ دنیا کچھ نہیں۔ پھر وہ بندہ آخرت کی تیاری میں جو ہے وہ لگ جاتا ہے کہ مجھے تو اپنے رب کے پاس جانا ہے، تو وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا اب آئیے، جو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، ہم سارے مسلمان
اب میں اس کے عقلی اور نقلی فائدے آپ کو بتاتا ہوں۔ طبرانی میں اور بیہقی میں یہ بات موجود ہے کہ ان للہ و انا الیہ راجعون صرف اللہ نے امت مصطفیٰ کو عطا فرمایا، پہلی امتوں کو یہ الفاظ عطا نہیں فرمائے گئے جو ہم کو عطا کیے۔ ایک بات بیہقی میں ہے کہ جس میں 4 باتیں ہوں گی اس کا گھر جنت میں ہوگا۔ اب دیکھ لو، میں فہرست بیان کرتا ہوں 4 باتوں کی، وہ 4 باتیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں؟ اگر ہمارے اندر ہیں تو خدا کی قسم ہمارا مکان پھر جنت میں ہے، اگر نہیں ہے تو ہمیں اس مکان کی تیاری کرنی چاہیے۔ پہلی بات کہ ہر کلام میں رب سے التجا کرے، ہر کلام میں بندہ رب سے التجا کرتا۔ دوسری یہ کہ مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا۔ تیسری یہ کہ نعمت پر الحمدللہ پڑھتا، اور چوتھی یہ کہ گناہ پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب پڑھتا ہو۔ اگر کوئی بندہ یہ 4 باتوں کا عادی ہے تو سمجھ لو کہ اس کا مکان جنت میں موجود ہے۔ اگر یہ 4 باتوں کا عادی نہیں ہے تو بس اس کی تیاری کرنے کی کوشش کرو۔ ایک بڑی شاندار بات شہزادہ رسول حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، ذرا غور سے سنو، ایمان جھوم اٹھے گا۔ احمد اور بیہقی نے حضرت امام حسین سے روایت کی، جب پرانی مصیبت یاد آئے، یعنی ہم جتنے بیٹھے ہیں پرانی مصیبت تو آئی ہوگی نا، کسی کے والد کا انتقال ہو گیا ہوگا، کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہوگا، کسی کی دکان جل گئی ہوگی، مال و اسباب لوٹ لیا گیا ہوگا، یہ ہوا ہوگا نا۔ فرماتے امام علی مقام سنو، جب پرانی مصیبت یاد آئے تب بھی مسلمان کو چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ فرماتے جب یہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ نئے صبر کا ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ پرانی مصیبت کو یاد کرتے ہوئے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نئے صبر کا ثواب جو ہے اسے عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ایک فائدہ یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے مسلمان کا دل و دماغ یہ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، جس سے اس کا غم غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ دیہان کا بٹنا یہ تکلیف کو ہلکا کر دیتا ہے۔ دیکھیے آپ کو کوئی چوٹ لگی، آپ بڑی تکلیف آئے وائے، اور ادھر آپ کے بچے کو چوٹ لگ گئی، اب آپ اپنی تکلیف بھول جائیں گے، اپنے بچے کی تکلیف کو دور کرنے میں لگ جائیں گے، تو یہ ہوا کیا؟ یہ دیہان بٹ گیا۔ جب دیہان بٹ گیا تو اپنی تکلیف کا احساس نہیں رہا، تو اس لیے کہا گیا انا للہ پڑھو، کیونکہ بندے کا دیہان پھر اللہ کی طرف ہو جائے گا تو یہ جو تکلیف ہے یہ تکلیف کا اثر اس پہ کم ہو جائے گا۔ کتنی شاندار بات۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا جو مضمون ہے یہ بڑا شاندار ہے کہ بندہ جب یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے، مثلا کوئی مر گیا اور ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، فرماتے جب یہ بندہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، یہ ہمارے سامنے چلتا پھرتا چلا گیا، اب اگلی باری ہماری ہے۔ پھر ہوگا کیا کہ انسان جو ہے وہ موت کی تیاری میں لگ جائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون سن کر اگر آپ پڑھیں گے تو دوسرے بھی پڑھنے لگ جائیں گے، اس کی پیروی کرتے ہیں اور ان کے نام پھر صابرین کے دفتر میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اس کو جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جب مسلمان انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، کوئی مصیبت اس پہ آتی، موبائل چھن گیا، پیسے چھن گئے، اب بندہ پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، فوراً پڑھے۔ اگر فوراً نہیں پڑھے گا شیطان بیچ میں آ جائے، دیکھ تو نماز پڑھتا تھا، معاذ اللہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا، تو دیکھ تو روزے رکھتا بڑی پابندی سے، دیکھ اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا، یہ پھر اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ فوراً پڑھ لو گے تو فقہ کرام فرماتے شیطان سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، جیسے سنتا ہے بھاگ جاتا ہے، فرماتے فوراً پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد فقہ کرام فرماتے ہیں کہ مصیبت سے انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں
تو ممکن ہے کہ اس حالت میں کوئی غلطی نہ کر بیٹھے، تو اس لیے اسے کہا گیا کہ ان للہ پڑھے. یعنی اگر کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا اور ان للہ اس نے نہیں پڑھی تو ظاہر سی بات ہے انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں، پھر شیطان اپنا کھیل کھیلنے لگتا ہے اور پھر بندہ اپنی زبان سے اول پول بکنے لگ جاتا ہے. اے اللہ تعالیٰ معاذ اللہ نقل کفر کو پڑھنا باشد، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اے اللہ تجھے میرا ہی بچہ ملا تھا مارنے کے لیے، میری ہی بیٹی ملی تھی مارنے کے لیے، میرا ہی بھائی ملا تھا تجھے مارنے کے لیے. یہ اول پول الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے تو جب ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا فرما دیتا ہے، صبر عطا فرما دیتا ہے. اب آئیے ایک حکایت سن لیجئے جو مثنوی شریف میں مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو لکھا. فرماتے ہیں صاحب روح البیان تفسیر نعیمی پارہ دوسرا، اس میں آپ کو یہ بات مل جائے گی. یہ روح البیان میرا خیال ہے وہ جو ترجمہ کیا ہے اویسی صاحب نے، شاید اس میں یہ واقعہ ہوگا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے، مولانا روم فرماتے ہیں، 1000 درم میں ایک بلبل خریدی جو بولتی تھی. یہ بلبل کی جو آواز ہوتی ہے لوگ اس کی آواز پہ بڑے فریب کرتے ہیں اور بڑی یہ اس میں میٹھاس ہوتی ہے اور بڑی کشش ہوتی ہے، بڑی حلاوت ہوتی ہے، اپنی طرف یہ لوگوں کو کھینچتی ہے. بلبل خریدی جو بولتی تھی. آج بھی اگر کوئی طوطا بولتا ہو، دیکھیے 1000 طوطے ایک طرف رکھے ہوں جو نہیں بولتے ہوں اور کوئی طوطا ایسا رکھا ہو جو بولتا ہو، بتائیے ہم سب کی توجہ کہاں پہ جائے گی؟ اسی طوطے کی طرف نا جو بولتا ہے، کیونکہ وہ اس کی خوبی ہے. وہ بلبل بولتی تھی، 1000 درہم میں اس نے خریدی. مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک دن اس کے پنجرے پر طوطا کچھ بول کے اڑ گیا. طوطا آیا اور اس بلبل کے سامنے کچھ اس نے کہا، اڑ گئے. فرماتے ہیں اس بلبل نے بولنا چھوڑ دیا، اب وہ بولے ہی نہیں، کتنا ہی دانا پانی رکھو کچھ بھی کرو وہ نہیں بولے. اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ اپنا ماجرا بیان کیا. حضرت میں نے 1000 درہم میں بلبل خریدی تھی اور خریدی اس وجہ سے تھی کہ وہ بڑی شاندار باتیں کرتی تھی. میں لے آیا، ایک دن طوطا آیا اور اس کے سامنے کچھ بول کے چلا گیا، اب وہ خاموش ہو گئی. اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، تو آپ نے بلبل کا پنجرا منگایا، فرمایا لے آؤ بلبل کو میرے پاس. بلبل آ گئی، اس سے خاموشی کا سبب پوچھا سلیمان علیہ السلام نے کہ بلبل تو کیوں خاموش ہو، کیا وجہ ہے اس کی؟ وہ کہنے لگی، حضرت میں اپنے وطن کو، یہ جتنے پرندے ہیں چرند ہیں یہ سب اللہ کے محبوبوں کو پہچانتے. یہ بات ذہن میں رکھیے. پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جس جگہ سے گزرتے ایک ایک چیز حضور کریم علیہ السلام کو پہچانتے، ایک ایک چیز سرکار کو پہچانتے، سرکار کے والد کو پہچانتے. سرکار کے والد جس جگہ سے گزرے درخت سجدے میں گر جاتے تھے، پتھر گفتگو کرنے لگ جاتے. انشاءاللہ میں اس کی بھی تیاری کر رہا ہوں اور اس پر میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا کہ وہ کیا معاملات تھے. لیکن یہاں پر سنیں، ہر چیز اللہ کے نبیوں کو محبوبوں کو پہچانتی ہے. فرمایا کیوں خاموش ہو گئی، کیا وجہ؟ وہ کہنے لگی، حضرت میں اپنے وطن اور اولاد کو یاد کر کے روتی تھی. اپنے وطن کو یاد کرتی تھی، اپنی اولاد کو یاد کرتی تھی. لوگ اسے گیت سمجھتے تھے، تو وہ بڑی شاندار باتیں کر رہی ہے، میں تو رو رہی. اپنے اولاد اور اپنے وطن کو یاد کرتے ہوئے لوگ اس کو گیت سمجھتے تھے. تو ایک دن طوطا آیا اور میرے پنجرے پر بیٹھا اور مجھ سے کہنے لگ گیا، مجھے سمجھا گیا کہ تیری بے صبری ہی اس قید کا باعث ہے. اگر تو خاموش ہو جائے گی تو چھوٹ جائے گی. یہ جو تو باتیں کر رہی ہے نا اچھی اچھی، یہ جو خوبی اپنے اندر پیدا کر دی ہے، اسی وجہ سے تو قید ہے. اگر تو خاموش ہو جائے گی تو چھوٹ جائے گی. اس لیے حضرت اب میں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ میں کبھی نہیں بولوں گی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے مالک سے کہا، اب تو اس کے بولنے سے نا امید ہو جا، اب یہ نہیں بولے گی. وہ کہنے لگا، حضرت اب مجھے اس کے پالنے کی ضرورت کیا ہے؟
میں تو اس کی آواز کا عاشق تھا اور میں نے اسے خریدی اسی وجہ سے تھی کہ اس کی آواز اچھی تھی، اب میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ اس نے پنجرا کھولا اور اس بلبل کو نکالا، ہوا میں آزاد کر دیا۔ اب وہ ہوا میں اڑ رہی تھی اور کیا کہہ رہی تھی سنیے آپ۔ مولانا روم فرماتے ہیں وہ کہتی ہوئی اڑ رہی تھی کہ پاک ہے وہ اللہ جس نے مجھے انڈے میں بنایا، ہوا میں اڑایا، پنجرے میں صبر عطا فرمایا، پاک ہے وہ اللہ۔ اب مولانا روم نتیجہ نکالتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں یہی ہمارا حال ہے، جب تک بے صبری ہے، جب تک خوبیاں ہیں، تب تک قید ہے۔ دنیا کی خوشی ہزار مصیبتوں کا پیش خیمہ ہے، اور یہاں کی نامرادی وہاں کی کامیابی ہے۔ اب اسے اپنے شاندار اشعار میں پیش کرتے ہیں فارسی میں، فرماتے ہیں دانا باشی مرغانت برچنن غنچہ باشی خود اچانت برکنن ہر کے کردار حسن قدرا مزار صد قضائے بدسوئے اورو نہاد۔ فرماتے ہیں اگر تم دانا بنو گے پرندے تمہیں چپ جائیں گے، دانا بنو گے پرندے تمہیں چپ جائیں گے، پھول کی طرح سے اگر ہنسو گے بچے تمہیں توڑ ڈالیں گے۔ فرماتے جتنی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو گے اتنی مصیبتیں آئیں گی، جتنی خوبیاں پیدا کرو گے اتنی مصیبتیں تم پر آئیں گی۔ لہذا بجائے راحت طلب کرنے کے، خوبیاں پیدا کرنے سے، یہاں سے چھوٹنے کی کوشش کرو اور اپنے وطن کی طرف چلنے کی کوشش کرو۔ کسی نے حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا مرنے کے بعد کہ داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ دوڑے جا رہے، وصال کے بعد کسی نے دیکھا بھاگ رہا۔ یہ دیکھنے والے نے پوچھا حضرت کیا ہو گیا، آپ اتنی تیزی سے بھاگ رہے؟ فرماتے میں ڈرتا ہوں کہیں واپس دنیا میں نہ ڈال دیا جاؤں، اس لیے میں تیزی سے بھاگ رہا ہوں۔ تو خدا کے لیے اپنے اندر خوبیاں پیدا نہ کرو، خوبیاں پیدا کرو گے پھنستے چلے جاؤ، جیسے کہ ہم سب پھنس چکے۔ نماز کے لیے ذرا سبق نہیں، اللہ کی یاد کے لیے ذرا سبق نہیں، کاروبار میں اتنا پھنس گئے، بیوی بچوں خاندان کے معاملات میں اتنا پھنس گئے کہ ہم اپنے رب کو بھول چکے ہیں۔ یہ سب کس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے اندر خوبیاں پیدا کر لی۔ خوبیاں پیدا نہ کرو، آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کرو، یہاں سے جانے کی کوشش کرو۔ یہ وطن ہمارا اصلی نہیں ہے، اصلی وطن تو ہمارا وہ آخرت ہے جس میں ہم نے رہنا ہے، اس کے بعد جنت میں رہنا ہے۔ تو اس کی جو ہے وہ ہم سب کو تیاری کرنی چاہیے۔ تو یہ 7ویں گفتگو آج کی نشست میں ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی میری ان معروضات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی مجھ سمیت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔